مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنا اس کام میں ہم ظاہر کے خلاف چلیں گے اتنی ہی مقدار میں اللہ تبارک و تعالی ظاہر کے خلاف داعی کی مدد فرمائیں گے. جتنا ہم اس کام میں ظاہر کے خلاف قدم اٹھاویں گے اتنی اللہ تبارک و تعالی ظاہر کے خلاف مدد فرمائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حسن ظن کا تقاضا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کی ابتدا ظاہر کے خلاف چلنے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور اچھے گمان کی ابتدا ہی ظاہر کے خلاف چلنے سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم نے ظاہر کے خلاف قدم اٹھایا تو اللہ کے ساتھ ہم نے گمان صحیح کر لیا کہ اللہ کی قدرت ان ظاہری حالات کے ساتھ نہیں جو اس وقت ہمارے خلاف ہے، بلکہ آپ کی قدرت تو اس سے بالا تر ہے اور ان ظاہری مخالف اسباب کے اندر مقید اور محدود نہیں. اور ظاہر کے موافق چلنا ہی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی شروعات ہے. ظاہر کے مطابق چلنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کی شروعات ہے کہ ہم نے اللہ کی اس قدرت کو جو تمام حدود اور تمام شکلوں سے بالا تر ہے ان شکلوں میں محدود اور منحصر اور مقید سمجھ لیا جو ہمارے سامنے موجود اللہ تبارک و تعالی ظاہر کے اعتبار سے بھی عالم کو مسخر فرماتے ہیں، باطن کے اعتبار سے بھی. اور ان اعمال دعوت کی وجہ سے جس طریقے سے ظاہری طاقتیں زیر ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے روحانی طاقتوں کو بھی اللہ مسخر فرما کے زیر فرما دیتے ہیں، جن کو زیر کرنے کے کوئی اسباب نہیں انسانوں کے پاس. ان اعمال دعوت کے ذریعے سے اللہ ان روحانی باطل طاقتوں کو بھی مسخر اور تابع بنا دیتے ہیں. اس لیے اس کام کے لیے شرط ہے جتنا ہم اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کریں گے اتنی طاقت اللہ کی طرف سے ملے گی اور اتنی رفتار تیز ہوگی اور اتنی جلدی ہم مقصد تک پہنچیں گے. جتنا ہم اس کام کو کسی اور کا سمجھ کے کریں گے اتنی رفتار میں سستی ہوگی اور اتنی قوت بھی کمزور ہوگی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا صبح سے لے کے شام تک اعمال دعوت میں لگے رہنا، فجر کا بیان اور پھر ناشتہ، اس میں بھی 2 گھنٹے کی دعوت اور پھر مشورے میں دعوت، پھر روانگی میں دعوت، پھر حیات الصحابہ لکھنا اور پھر حدیث پڑھانا، پھر دعا، پھر حیات الصحابہ رات کو عشاء کے بعد پڑھنا. تو کچھ ساتھیوں نے سوچا کہ اتنا مشغول حضرت ہیں، آرام کا بھی انہیں فکر نہیں، تو ہم مل کر کے حضرت کے پاس جاتے ہیں، تقاضا رکھتے ہیں اور تجاویز سوچتے ہیں کہ کچھ کام تقسیم ہو جائے تاکہ حضرت کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہو جائے. اور متکلم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. بس ان کی تجویز سنتے ہی حضرت اتنے ناراض ہوئے کہ حضرت نے بس ایک جملہ کہا کہ تم سب کے سب اپنا بوریا بسترا لے کر یہاں سے چلے جاؤ، تم میں سے کسی کی مجھے ضرورت نہیں. کیا فرمایا؟ سب یہاں سے اپنا بسترا سمیٹو، یہاں سے روانہ ہو، تم میں سے ایک کی مجھے ضرورت نہیں. پھر فرمایا کہ تمہارے میں اور مجھ میں فرق صرف اس لیے ہے اتنا سارا کام اللہ تعالیٰ اکیلے سے اور تم سارے مل کر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتا ہوں اور تم سب کے سب یہ کام میرا سمجھ کے کرتے ہیں. یہ ہے فرق. تم سب مل کر کے یہ کام یوسف کا سمجھ کے کرتے ہو، اس کا حکم اور امر سمجھ کے کرتے ہو، اور میں اس کو اپنا کام سمجھ کے کرتا ہوں. یہ ہے اصل چیز. پھر اس کے بعد ایک مثال دی کہ ایک شکاری نے اپنے کتے کو خرگوش کے پیچھے دوڑایا. اب کوشش کے باوجود کتا خرگوش تک پہنچ نہیں سکا اور خرگوش بچ کے نکل گیا. کسی نے پوچھا بھائی کیا بات تھی؟ تو کتے نے کہا کہ میں دوڑا تھا اپنے مالک کے حکم کی وجہ سے. اور خرگوش سے پوچھا تو خرگوش نے کہا کہ میں دوڑا تھا اپنے لیے. اس لیے کتا طاقتور ہونے کے باوجود جسم کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس کی رفتار میں، اور خرگوش کمزور ہونے کے باوجود اس کی رفتار میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ وہ اپنے جان بچانے کے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور یہ شکار کرنے میں ناکام ہو گیا. یہی فرق رہے گا اگر امیر اور ساتھیوں کے درمیان نیتوں میں یہ فرق رہا کہ امیر تو اپنا کام سمجھ کے کر رہا اور سارے مامورین اس کام کو امیر کا کام سمجھ کے کر رہے، تو یہ فرق ہمیشہ رہے گا. اس لیے فکروں میں مجتمع ہونا،
یہ اللہ کی غیبی مددوں کے اترنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ فکروں میں مجتمع ہونا یہ اللہ کی غیبی مدد کے اترنے کا سب سے بنیادی ذریعہ۔ جس فکر پر، جس سطح پر امیر ہے، اسی فکر پر، اسی سطح پر سارے ساتھیوں کا مجتمع ہونا یہ شرط ہے، تب اللہ کی طرف سے غیبی مدد خلاف ظاہر اترے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ یہ ظاہر کے خلاف مددوں کے واقعات چل رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جن کو بھگا دینا، ہڑکا دینا۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے سے قریش کے ایک قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ جب یہ حضرات اور ان کا قافلہ یناسب نامی پہاڑوں کے سلسلے میں پہنچے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے درخت کے قریب ایک شخص کو دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے آگے بڑھ کر اس شخص کے پاس گئے۔ جب اس کے قریب پہنچے اور سلام کیا تو اس آدمی نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور بہت ہی ہلکے آواز میں سلام کا جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی سواری سے نیچے اتر گئے۔ اس پر بھی وہ انسان ذرا بھی حرکت نہیں کر رہا تھا، خاموش کھڑا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تو اس سائے سے اور اس درخت سے ہٹ جا۔ چنانچہ وہ ناگواری کے ساتھ وہاں سے ایک طرف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنات میں سے ایک جن ہوں۔ اس نے کہا میں جنات میں سے ایک جن ہوں۔ فرماتے ہیں بس یہ سنتے ہی غصے کی وجہ سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بال کھڑے ہو گئے، اور میں نے اسے قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچا اور اس سے کہا کہ تو جنات میں سے ہو کر اس طرح کھلم کھلا میرے سامنے آتا ہے، تو جنات میں سے ہو کر اس طرح کھلم کھلا میرے سامنے آتا ہے۔ پھر میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں ایک جانور کے پاؤں کی طرح انتہائی کمزور پاؤں تھے۔ پھر میں نے جیسے اس کو ڈانٹا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا، کمزور پڑ گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تو اس طریقے سے میرے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ جب میں نے اسے بار بار اس طریقے سے ڈانٹا تو وہ بھاگتا ہوا چلے گیا۔ اتنے میں میرے سارے ساتھی پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص کہاں ہے جو ابھی آپ کے پاس تھا؟ میں نے کہا وہ تو ایک جن تھا، بھاگ گیا۔ بس یہ سنتے ہی میرے ساتھیوں میں سے ہر ساتھی زمین پر اپنی سواری سے گر گئے اور میں نے ان میں سے ہر ایک کو اٹھایا اور اس کی سواری پر باندھا، یہاں تک کہ ان سارے قافلے والوں کو لے کر میں حج پہ پہنچا اور وہاں پہنچنے تک ایک بھی ہوش میں نہیں آیا۔ وہاں پہنچنے تک ایک بھی ہوش میں نہیں آیا۔ ایک اور روایت میں ہے، فرماتے ہیں سلیمان الدارانی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ایک چاندنی رات میں اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے تھے اور تبوک میں اترے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی سواری پر ایک بوڑھا شخص سوار ہے جس کے سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کیا تو وہ ایک طرف ہو گیا، وار خالی گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ اس شخص نے انہیں پیچھے سے پکار کر کہا اے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم اگر آج رات آپ کے دل میں میرے بارے میں بال برابر بھی ڈر اور خوف ہوتا تو میں آپ کی عقل کو ختم کر دیتا۔ بال برابر آج رات آپ کے دل میں میرے بارے میں خوف ہوتا تو میں آپ کی عقل اڑا دیتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ملعون، تو جیسے آدمی کے متعلق میرے دل میں کوئی خوف کبھی داخل بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ آگے چلے گئے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.